جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ مزاج کیسے ہیں اور کیا چل رہا ہے فکشنل ورلڈ میں؟ چلیں چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کی جانب ناول جنت کے پتے نمرہ احمد سے۔ لاسٹ لائن ہماری یہ تھی کہ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا تھا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہیں سکیں۔ وہ وسط کے مارچ کے دن تھے۔ استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور بہار کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہ نظر نہیں آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کپی پیلس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت حالے آ گئی۔ اس کے پاس بھی دوسرا پروگرام تھا۔ میلوکیٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی کیوں نہیں؟ اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے تو ایسے تو کوئی نیکی کرنی نہیں ہے۔ دیجیے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بولی، ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے، مگر یہ اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی۔ سامنے رکھی چھوٹی میز پہ کتاب سے پڑھ کر وہ ترک میں درس دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا خدیجہ پہ ڈال دیتی تھی، جو سروں پہ دوپٹے لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھیں۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خواہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لیں، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے ہجرہ اسود کو چادر پہ رہنے والا واقعہ بتایا، پھر غار ہرا وہی، مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ آتی ہے۔ وہ جواباً ہنس کر بولی، ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی، اور واقعتاً وہ صحابہ کرام کے اسماء کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ آگے جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کپی پیلس اکیلے جانا تھا۔ وہ لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے، وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بات سے ہوتی تو حیا نے اسے تسلی دی، ڈی جے ہنس دی، پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گی تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بری تھی۔ وہ دونوں بازوؤں میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھیں۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹیٹ کے جیب پتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھیں تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیات اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹیپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا۔ بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ٹی جے نے بھی اس کی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی۔ اشتہا انگیز سی مہک سارے ماحول میں پھیلی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا۔ ادھر ادھر اپیرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید اپیرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے۔ وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ منیجر۔ دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر باواد بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے قدم اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جوگرز پہنے بھولے ہوئے ہیں، بیگز اٹھائے ہوئے تھیں۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا وہ پوری تیاری سے آئی تھی۔
گڈ مارننگ. وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پڑھ کر رکھی. اس پر لکھا تھا آئی ایم بیزی ٹو ناٹ ڈونٹ ڈسٹرب. حیا اور ختیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر حیا وہی چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. جب پھر جی مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی. ہم ٹاپ پی پیرس جا رہے ہیں. ختیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی. استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو, ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو, وہ پہنچا دے گی. وہ سر چکا ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹ کھٹ چھڑا چلا رہا تھا. مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے. ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے, کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو. ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا. اس نے مسکراتے ہوئے شانش کہا دی, وہ بس جہاں کی طرف گھومی تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تم میں سے کوئی پھر ٹاپ کپی کے قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا. ایک دفعہ پھر سوچ لیں. لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹکڑی میں رکھنے لگا. اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے. اچھا ایک بات بتائیں, استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کل سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا. ہاں تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی. ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اس کا تار نکالے اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی. فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا تھا. کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا. وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا. مطلب یہ کہ اگر ہمارے ساتھ ٹاپ کپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جوار تو خرید ہی لیں گے. ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے. وہ الٹ پلٹ کر موبائل دیکھنے لگی. پاکستانی روپے میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا. وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پہ آن پہنچا. میرا فون واپس کرو. کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا. ٹاپ کپی سے واپسی پہ دے دوں گی, وعدہ. مطلب تم لوگ مجھے یہ گمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی. ٹھیک ہے مگر یہ آخری بار ہے. پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا. وہ پیرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا. اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا. ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا. ٹاپ کپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں. جہاں یہ ٹاپ کپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں. وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتا شانے اچکا کر بولا. میں بتاتی ہوں. ٹاپ کپی کا توپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے. جیسے تقسیم ٹاکسم بنا ویسے ہی تو توپ ٹاپ بن گیا. کپی کہتے ہیں گیٹ کو اور سرائے ہو گیا محل. سو توپ کپی سرائے بنا. کینن گیٹ پیلس. آئی ایم اے جینیس, ہے نا جہاں؟ میں نہیں بول رہا. وہ سخت خفا تھا. ٹاپ کپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا تھا. سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز دیواروں کے باہر نہ نکلے, اور جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے. سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے چینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا. 86 کے رات کی جوہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو کھیرا کرتے تھے. یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے توڑ ہی لیتی. ڈی جے ان آنکھیں چندھیا دینے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گر چکی تھی. پولین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی مقبرات تھے. وہ ایک اونچا ہال تھا. منکش در و دیوار, رنگ برنگی ٹائل سے سچے چمکتے فرش, بلند و بالا ستون. حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی. دفتن ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا. وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھری تھی, بری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی. وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی اور پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں. کیپشن سامنے ہی لگا تھا. بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اور میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا, کیونکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ 4 ویڈیوز ملنے والی ہیں. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.